فرمایا کہ ایک عہدیدار نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ اللہ بچائے، بہت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیوی تو بیچاری نماز کی پابند ہے، شوہر نہیں پڑھتا، نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اس کو دل میں نماز کی اہمیت ہے۔ تو اب وہ دیکھ رہا تھا کہ پڑھتی ہے نماز، تو پوچھتا ہے کہ تو جو اتنے زمانے سے نماز پڑھ رہی ہے تجھے کیا ملا؟ میں نے یہ بات سنی، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ وہ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے سے کیا ملا، تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ نماز ملی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ تو اتنے دن سے نماز پڑھ رہی ہے تو تجھے کیا ملا؟ تو اس کو بیوی جواب دیتی کہ نماز ملی، کیونکہ نماز خود بہت قیمتی چیز ہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے اس سے یہ سوال کرنا کہ تجھے کیا ملا، ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ ملا اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ تو نے روپیہ لے کر کیا ملا تجھے، تو وہ تو خود دولت ہے، اس دولت کے لیے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا یہ احمقانہ سوال ہے۔ جیسا کہ ایک شخص کو کسی سے روپیہ وصول ہوا اور اس سے پوچھا جاوے کہ مال لے کر تجھے کیا ملا، ہر شخص اس سوال کو فضول کہے گا، کیونکہ مال خود مطلوب ہے، اس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کے ملنے کی کیا ضرورت۔ اسی طرح نماز خود مطلوب ہے، جس کو یہ مل گئی اس سے یہ پوچھنا کہ تجھے کیا ملا حماقت ہے۔ اور دخول جنت کو جو نماز کا ثمرہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی نماز کا ایک ثمرہ ہے، ورنہ حقیقت میں نماز خود مطلوب ہے، کیونکہ اس کی حقیقت قرب حق ہے۔ قرآن مجید میں ہے ایک آیت ہے، آیت سجدہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی سجدہ کر کے قرب و وصال حاصل ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد حین یسجد فی الصلاۃ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جنت بھی قرب ہی کے لیے مطلوب ہے، بالذات مقصود نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عظیم حقیقت ہے جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت سے اشکالات اور بہت سے وسوسوں کا خاتمہ اس سے ہو جاتا۔ وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا مقصود حاصل ہوا۔ کچھ لوگوں نے نماز کے کچھ دنیاوی مفادات سوچ رکھے ہیں کہ بھئی نماز جب پڑھے گا بندہ تو اس کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، اس کے اوپر آفتیں کم آئیں گی، اس کی زندگی دنیاوی زندگی اچھی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کبھی نہیں ہوتی، باوجود نماز پڑھنے کے فرض کرو کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ نمازیں تو رائے گا چلی گئی، یہ دھیان دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وجهِهِ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے کے نتیجے میں کچھ دنیا کا مفاد حاصل ہو گیا تب تو مطمئن ہو گئے، ہاں بھئی نماز پڑھنی شروع کی تھی، روزگار مل گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، قرضہ ادا ہو گیا، نماز پڑھنی شروع کی تھی، بیماری دور ہو گئی وغیرہ۔ اور اگر کوئی آزمائش آ گئی کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے باوجود کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو انقلب علی وجہہ، یعنی وہ پلٹ جاتا ہے کہ بھئی نماز سے تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا۔